میں نبی توبہ ہوں اور میں نبی رحمت ہوں۔ کہ اس سے پہلے توبہ اتنی آسان نہیں تھی۔ اس سے پہلے بلو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر ہم تم پر بھی توبہ اسی طرح کرتے جس طرح پہلی امتوں پہ تھی کہ تلواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرو، جو مر جائیں گے ان کی بھی قبول، جو بچ جائیں گی ان کی بھی قبول، اگر تم پر بھی یہ توبہ اسی طرح فرض کر دیتے یا ان امتوں کی طرح تم پر بھی یہ فرض کر دیتے اب اخرجوا من دیارکم کہ وطن چھوڑ جاؤ، گھر بار سے نکل جاؤ، جس زمین پر گناہ کیے ہیں وہاں سے نکل جاؤ اور باقی زندگی دور کہیں جا کر گزارو جو تمہارے گھر سے اور وطن سے دور ہو، تو ما فعلوه الا قلیل منہم، فرمایا اس امت میں بہت ہی تھوڑے تھے جو یہ کرتے، باقی کسی سے نہیں ہونا تھا۔ کون تلوار لے کر ابے کو قتل کرتا، بیٹے کو قتل کرتا؟ یہی قوم موسیٰ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے پہلے پارے میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ دَبَارِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہاں تواب و رحیم، تب انہیں نصیب ہوا تھا جب انہوں نے قتال کیا، تلواریں نہیں، رب نے بادل بھیجا، سایہ کر دیا، اندھیرا کر دیا، بے نیام تلوار چلی، کوئی تمیز نہیں تھی باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے یا بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، یہ حقیقی چچا قتل ہو رہا ہے، دونوں طرف سے تلواریں چلیں۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، پھر جو شہید ہوئے وہ شہید گنے گئے، ان کی توبہ بھی قبول، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول۔ تو توابیت اور رحیمیت اس وقت متوجہ ہوئی جب اپنے عزیزوں کو قتل کیا گیا۔ یہ وہ توبہ تھی، فرما اگر ایسے تم پہ توبہ ہم فرض کر دیتے تو تم کرتے، فرما ہم نے تو بہت ہی آسان کر دی، بلو انہم ظلموا انفسہم، کاش مکے اور مدینے کے مشرکوں، منافقوں، کافروں اس ظلموا انفسہم، اگر شرک کر چکے ہو، نفاق میں مبتلا ہو، کفر کر چکے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو، تو جاؤ کا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کعبے میں جانے کے لیے نہیں کہا، مسجد میں جانے کے لیے نہیں کہا، فرمایا میری رحمت کا موجزن سمندر بصورت محمد الرسول اللہ موجزن ہے۔ جاؤ کا پہلی شرط یہ ہے تیرے پاس، یہ پہلی شرط، جو آتا نہیں ہے گیا، کعبے میں توبہ کرے، جہاں توبہ کرے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، وہ شیطان مردود ہے۔ قبولیت توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ تیرے در اقدس میں حاضر ہو، بلو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ پھر تیرے پاس آئیں، لوہا گرم ہو تو اسے موڑا جاتا ہے۔ یہاں رحمت الہی کا سمندر موجزن ہے، یہاں باران رحمت اتر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں مردے زندہ ہوتے ہیں، اور یہاں بدصورتوں کی صورتیں بدلتی ہیں، یہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا،
تم جہنم کے قریب پہنچے تھے، میں نے محبوب بھیجا جس نے تمہارے ہاتھوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا۔ فاستغفر اللہ، تیری حاضری دیں اور تیرے سامنے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے، اللہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مے خانے۔ فرمایا تیری سامنے حاضری دے کر استغفار کر۔ واستغفر لهم الرسول، اندازہ لگاؤ ادھر جاؤ کا کہا کہ تیرے پاس حاضر ہوں، ادھر یہ نہیں کہا کہ استغفار کرے، یہ بڑی بات ہے۔ واستغفر لهم الرسول، یہاں سیغہ بدل دیا، فرمایا تیرے دروازے پہ آئیں اور اللہ سے معافی مانگے۔ آگے چاہیے تھا کہ تو بھی معافی مانگے ان کے لیے، تو بھی بخشش مانگے، نہیں، فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور یہ قانون ہے کہ اگر نام کی بجائے بس ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا یہ اونچی شان والا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہاں لام نہیں تھی، یہاں لام ہے۔ ضرور 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 یقیناً یہ رب کو تواب و رحیم پائیں گے۔ وہاں قتل کے بعد تواب و رحیم پایا تھا، یہاں در یار پر حاضری سے۔ کیا یہ قرآن کا حکم صرف حضور کی زندگی تک تھا؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم تو زیادہ گنہگار ہیں اور زیادہ اس کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بڑا ڈر لگتا ہے کہ زندگی گزار بیٹھے کیا ہوگا۔ تو کیا اس عہد کا تعلق صرف حضور کی حیات سے ہے یا قیامت تک؟ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه، فرمایا محبوب قیامت تک جو غلام تیرے در اقدس پہ، اذا جب بھی تیرے در اقدس پہ آئے تو لجپال رسول ہے، اس کے سلام کہنے سے پہلے اس پر سلام فرما۔ فقل سلام علیکم، وہ سبقت نہ لے جا، تو پہلے ہی سلام فرما۔ کس لیے سلام فرما دے؟ کہ وہ رسول تو مبشر بن کر آیا ہے، خوشخبریاں سنانے آیا ہے، اس کو بتا دے کہ خوف ٹل گئے، اندھیرے چھٹ گئے، اور جو طوفان تھے بدعقیدگیاں کے دور ہو گئے۔ کل سلام علیکم، فرما دے اپنے زبان اقدس کے کہ تجھ پر سلام ہے، نہ تجھے یہاں پرواہ ہے، نہ تجھے قبر میں پرواہ ہے، نہ تجھے حشر میں پرواہ ہے، سلامتی سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرا حق یہ ہے کہ تیرے دروازے تو ان پر سلام فرما دے، اور مجھ پر حق ہے کہ میرے رسول میرے محبوب کے دروازے پہ آئے تو میری طرف سے پیغام دے دے کہ میری شدید العقاب ہوں، میں انتقام لینے والا ہوں، قوموں کو میں نے عذاب دیا، مٹایا، ان کی شکلیں بدلی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم،
خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ بہت غفور رحیم۔ لیکن فرمایا معبود جو تیرے دروازے پہ آئیں میری طرف سے انہیں پیغام دے دے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، اب ابد تک جب بھی تمہیں دیکھوں گا غضب کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ ہے نبی التوبہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار کا وصال ہو گیا تھا، مشکل سے 2-3 دن ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر تازہ مٹی تھی کہ ایک اعرابی آ گیا۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، باقی علماء نے بھی کیا ہے، ابن کثیر حالانکہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ تو ایک اعرابی جو دیہات کا رہنے والا اسے اعرابی کہتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، تو اس نے کہا جی میں بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ حضور وصال، کیونکہ دور کا رہنے والا تھا، اس زمانے میں کوئی اتنی اطلاعات کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور تو وصال فرما چکے ہیں، ان رسول اللہ قد توفی۔ تو اس نے کہا فدلونی علی قبرہ، تو پھر مجھے حضور کی قبر ہی دکھا۔ اگر قبر پر جانا جائز نہ ہوتا تو علی المرتضیٰ اسے یہ فرماتے کہ آؤ میں تمہیں ساتھ لے کے جاتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت علی شیر خدا اس کے ساتھ گئے۔ تو حضرت علی سے بڑھ کر عالم کون ہے؟ نبی پاک کی شریعت کو کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ آپ فرما دیتے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام کے اندر قبروں پہ جانا، اور قبروں میں کیا رکھا ہے، اور قبر والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ نہ کسی کو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ یہ بدعتی ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو باتیں تم نے گھڑی ہیں کسی صحابی کا قول ہے، کسی تابعی کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے کہ قبروں پہ نہ جانا نہیں سنتے اور شرک ہے، بدعت ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ مجھے جواب دو۔ نہ صحابہ نے یہ کہا، نہ تابعین نے یہ کہا، نہ ائمہ حدیث نے یہ کہا۔ جو فلسفیانہ باتیں تمہاری زبان سے نکلی تو تم بدعتی ہو یا ہم بدعتی ہیں، اور بدعت عقیدے کی بخشی نہیں جائے گی، بدعت پھر عمل کی بخشش ہو جائے گی۔ جو عقیدے کی بدعت ہے وہ سب سے بری ہے۔ ہم تو آج بھی وہی کہہ رہے ہیں جو علی جو آپ فرما دیتے کہ یہ کیا باتیں تو کر رہا ہے، جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسے حضور کی قبر انور پر گئے، اور آپ کی روایت ہے کہ وہ اس قدر بے تاب تھا سرکار کے دیدار کے لیے کہ القا نفسہ علی قبرہ الشریف، اس نے حضور کی قبر کو دیکھتے ہی اس کا عقل جواب دے گیا، اور دیوانوں کی طرح حضور کی قبر کے اوپر وہ گر پڑا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ، اس کی داڑھی اور اس کے سر کے بال قبر رسول کی مٹی سے بھر گئے۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر قرآن اترا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آمنا وصدقنا، ہم نے آپ کی زبان سے اس قرآن کو سنا، ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم نے تصدیق بھی کی۔
اور اس قرآن میں ایک آیت ہے یا رسول اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم، یہ پڑھی اس نے کہا قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ اگر ظلم کر کے کوئی تیرے دروازے پہ آ جائے اور تیرے سامنے استغفار کرے اور تیری ذات بھی اس کے لیے بخشش مانگے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، رب کو تواب و رحیم پائے گا۔ ہاں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہ سفر طے کر کے اس لیے آیا ہوں، یہ تو علی بابک مستغفرا لذنوبی مستشفیا لخطایا، کہ آپ میری شفاعت مجھے بخشوائیں، میں آپ کو شفیع بنا کر آیا اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے میں حاضر ہوا کہ قرآن نے حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق میں تیرے در اقدس پہ حاضر ہوں اور آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرمائیں۔ یہ سب کچھ حضرت علی مرتضیٰ سن رہے ہیں، آپ فرما نہ دیتے کہ قبروں والے نہیں سنتے؟ کیا حضرت علی کے سامنے کوئی خلاف شرع کام کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ کو شرک کر سکتا ہے؟ وہ بدعت کر سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی شیر خدا، جس کی آل تو آل ہے قیامت تک، اولیاء اللہ جس کی غلامی کا تو گردن میں پہننے والے ہیں، انہوں نے شرک کے پرخے اڑا کے رکھ دیا، تو ذات اقدس کا کیا مطلب؟ کیوں نہیں منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور سے عرض کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بخشواؤ، پھر اس نے حضور کی شان میں شعر کہے۔ اور یہ بھی طریقہ ہے صحابہ کرام کا کہ جب بھی دربار رسالت میں کچھ مانگنا ہو حضور کی ذات اقدس کی ثنا خوانی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معبود کو وہ مقام بخشے ہیں، وہ مقام بخشے ہیں کہ کسی انسان کی عقل اس کی تہ کو بھی ٹچ نہیں کرے۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والحکم، کہ اے وہ ذات اقدس جو اس قبر انور میں تشریف فرمائے، تیرے وجود اقدس کی کستوری سے مدینے کا ہر ٹیلا معطر چمک رہا ہے۔ جس رستے سے حضور گزرتے تھے نا وہ رستے ہی معطر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، بطیب رسول اللہ تاب نسیمہا، کہ سید آدم کے وجود مقدس کی کستوری سے مدینے کی پوری فضا معطر ہی معطر ہے۔ فمل مسک والکافور کالسندل الرطبی، فرمایا عدن کے عنبر کی وہ خوشبو نہیں اور یمن کی کستوری کی وہ خوشبو نہیں جو مدینے کی فضا سے خوشبو آ رہی ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والحکم، اے معبود تیرے وجود مقدس سے مدینے کے ہر ٹیلے معطر ہیں۔ انت الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، تو وہ کریم رسول ہے کہ ہمیں یقین ہے کل قیامت کے دن پل صراط سے جب پاؤں پھسل رہے ہوں گے تو تیری ذات ہے جو ہمیں سنبھال رہی ہو۔ انت الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، نفس الفداء بقبر انت ساکنہ فی العفاف وفی الجود والکرم، یا رسول اللہ میری جان اس قبر انور پر قربان ہو جائے جس قبر انور میں آپ تشریف فرمائیں، اور یہ قبر انور وہ قبر انور ہے کہ فی العفاف وفی الجود والکرم، اگر لوگوں کو پاک دامنی مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، سخاوت مل رہی ہے تو عالمین کو تیری قبر انور سے مل رہی ہے۔
تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا کہ قبر انور سے آواز آئی، فنودی من القبر کہ ابشر بالجنہ، دیر نہیں لگی، قبر انور سے آواز آئی، اے عربی مبارک ہو، تجھے جنت کی مبارک ہو۔ تو کتنی مشکل سے جنت ملتی ہے، بسترے اٹھا اٹھا کر ساری زندگی تیری کمر ٹیڑھی ہو گئی، لوٹے کا وزن اور بستر کا وزن اور کتابوں کا وزن، اور ابھی تو یہ جنت نہیں ملی۔ تو اتنی مشکل جنت چاہتا ہے یا اتنی آسان چاہتا ہے کہ یار کے قدموں میں کیوں نہیں آتا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام الہی نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرے باپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ وہ ابو الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ ہے، رو رو کے انتہا کر دی۔ 27 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے سنا، لما اقترف آدم الخطیہ، جب خطا ہو گئی رو رو کے انتہا کر دی، کعبے میں روئے، 80 سال بیٹھ کر روئے، سجدوں میں روئے، لیکن قبولیت کا پیغام نہیں آیا۔ آخر میں کہا اسألک بحق محمد من غفرت لی، کہ اللہ محمد کا واسطہ مجھے بخش دے۔ فوراً آواز آئی قد غفرت یا اللہ۔ ان کا عمل زیادہ کبھی ہے یہ تیرا عمل کے ذریعے جنت کے خریدار بننے والے؟ ہم عمل کو حسین سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کوئی یہ غلطی نہ کرے کہ ہم عمل نہیں چاہتے، لیکن ہم بے ایمان نہیں بننا چاہتے کہ عمل کر کے کہیں یہ سمجھ لیں شیطان کی طرح کہ ہم بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ عمل ضرور کرو لیکن بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ذات اللہ۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، یہ مولانا جامی ہے جس کی جامی پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بن سکتا۔ درس نظامی میں آج بھی شرح جامی جتنا عرصہ ہو چکا ہے، آج 1000 سال تک شرح جامی کا بدل نہیں آیا جو درسوں میں پڑھائی جاتی مولانا جامی۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ عیسیٰ مسیح آدم، نہ موسیٰ ید بیضا، فصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا، زمین در حب ساکن فلک در عشق او شیدا۔ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تجھے رستے میں رہے جو تیرے باپ کا رستہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قصیدہ لکھا تو کم از کم جو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، تو تم تو مان لو اگر اہل سنت والجماعت ہو کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو۔ یا سید السادات جیتو کا قاصدن، اے سارے رسولوں کے سردار میں تیرے در اقدس پر تیری زیارت کا قصد کر کے آ رہا ہوں۔ ارجو رضا کا واحتمی بہما کا، میں فقط یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ مجھ پہ راضی ہو جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تیری پناہ میں آ جاؤں۔ واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سوا کا،
خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میرے سینے میں ایک دل ہے جو ہر وقت تیرے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ انت الذی لولاک ما خلق امرئ، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو نسل آدم نہ ہوتی۔ کلا ولا خلق الورى لولاک، ہرگز نہیں بلکہ کوئی چیز ہی پیدا نہ ہوتی اگر تیری ذات نہ ہوتی۔ اب بتاؤ کہتی ہو کہ لولاک کا ثبوت دو، اپنے امام پر تجھے نہیں ہے تسلی؟ انت الذی لما توسل آدم من ذلت بک فعذبہ اباک، تو ہی وہ ذات ہے کہ جب حضرت آدم جو آپ کے باپ ہیں، جب پچھلے دنوں نے تیرا وسیلہ اختیار کیا اور جب آپ کا وسیلہ اختیار کیا تو آدم کی شان پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ وَدَعَاكَ أَيُّوبُ لِدُرٍّ مَسَّهُ فَأُزِيلَ عَنْهُ دُرًّا حِينَ دَعَاكَ، اور حضرت ایوب بہت بڑی آزمائش میں تھے اور اس آزمائش کی انتہا تھی۔ وَدَعَاكَ أَيُّوبُ لِدُرٍّ مَسَّهُ، اور جیسے حضرت ایوب نے کہا یا محمد الرسول اللہ میری مدد فرماؤ، فَأُزِيلَ عَنْهُ دُرًّا حِينَ دَعَاكَ، اللہ تعالیٰ نے مال بھی پہلے سے زیادہ دے دیا، بیٹے بھی زیادہ دے دیے، صحت بھی زیادہ دے دی اور شان بھی زیادہ دے دی۔ تو یہ یا رسول اللہ 14ویں صدی یا 12ویں کا نہیں ہے، یہ یا رسول اللہ انبیاء کا۔ انا تامع للجود منك ولم يكن لأبي حنیفة في الانام سواك، اے جود و سخا کے سمندر میں مسکین بھی تیری رحمت سمندر کا سائل ہوں، میری جھولی بھی بھر دے۔ انا تامع للجود منك ولم يكن لأبي حنیفة في الانام سواك، عالمین میں کوئی نہیں جو میرا مہربان و کریم ہو، یا رسول اللہ اپنے کرم سے مجھے سنبھال لیں، اگر حنفی ہے تو کم از کم امام اعظم کے قدموں میں تو چل لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی توبہ کے صدقے ہمیں بھی توبہ کامل نصیب فرمائے۔